السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان اقصی عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وِد جاوید ملک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاسی تجزیہ کار اور سابق سفیر جاوید ملک صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ جی وعلیکم السلام اقصی۔ جی خواتین و حضرات، ایک بار پھر ایک بہت مقدس دن، ایک بہت مقدس جگہ پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا، جارحیت بربریت کا مظاہرہ کیا، متعدد افراد شہید بھی ہو گئے اور زخمی بھی ہو گئے، اور ہر دفعہ جب ملک کسی کشیدہ سیاسی یا معاشی حالات سے گزر رہا ہوتا ہے، ایک ایسی فضا قائم کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے عوام کی اور دیگر جو ہے لوگوں کی وہ توجہ مین معاملات سے ہٹ کے اور ان معاملات سے ہٹ کے دوسری جانب ہو جاتی ہے۔ تو جاوید صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کیا کہیں گے کہ کون سے ایسے عناصر ہیں، کیا یہ ملک کے اندرونی عناصر ہیں یا بیرونی عناصر ہیں جو اس ساری چیز کے ذمہ دار ہیں؟ یہ افسوسناک واقعہ کافی عرصے کے بعد اس لیول پر ہمارے ملک میں ہوا، جہاں پہ ایک ہماری مقدس مسجد کو نشانہ بنایا گیا۔ یقیناً سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ شہید ہوئے، جاں بحق ہوئے، ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یقیناً ایک دل خراش واقعہ ہے ہمارے ملک میں۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا، لیکن پھر اس قسم کے جو واقعات جب ہوتے ہیں تو ہمارا وہ جو ایک گہرے زخم ہمیں لگے ہوئے ہیں دہشت گردی کے دنوں میں، وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور ایک تشویش کسی کیفیت ہوتی ہے کہ کہیں وہ دہشت گردی کی لہر جو ہے کہیں دوبارہ نہ شروع ہو۔ لیکن میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے تمام جو سیکیورٹی ایپریٹس کے ادارے ہیں، ہماری جو بہادر افواج ہیں، ہمارے جو پولیس اہلکار ہیں، ہمارے جو سیکیورٹی سروسز کے مختلف اہلکار ہیں، وہ جوانمردی سے انشاءاللہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہمارے ملک کے دفاع میں جو ہیں وہ چاق و چوبند ہیں، اور جو دشمن جو پاکستان کے دشمن پاکستان کی سوسائٹی کے اندر ڈویژن کریٹ کرنے کے گھناؤنے پلان اور خواب دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے منہ پر ایک تماچے کے طور پر وہ ان کو جواب دیں گے۔ بالکل۔ رہا سوال ہمارا یہ جو واقعہ ہے، یقیناً اس پہ بہت بات ہوئی بھی ہے کہ میرا جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی بھی کلمہ گو چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، مسجد پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ یہ میں سمجھتا ہوں، یہ میری سوچ ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اور کچھ ایسے شرپسند عناصر ہوں بھی، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک کے اندر ہر مسلک میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات پر ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن بالعموم جو ہمارا معاشرہ ہے وہ رواداری پر یقین رکھتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کا عزت، ان کی احترام، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کا احترام جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ ہمارے کام میں، ہماری کاروبار میں، ہماری تعلیمی اداروں میں، ہمارے پروفیشنل انسٹیٹیوشنز میں، ہر مسلک میں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن جو ہمارے دشمن ہیں وہ غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ایک سیکریٹیرین یا اس مسلک کو کے درمیان کچھ اگر ہم کشیدگی پیدا کریں گے تو یہ ایک فالٹ لائن ہے ہمارے ملک کی، تو ان کی عزائم یہ ہوتی ہیں کہ اس قسم کی صورتحال پیدا کی جائے تو دو جو مختلف نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں ان کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ کبھی لسانی بنیاد پر کوشش ہوتی ہے، جس طرح کہ پنجابی، پختون، بلوچ اور کسی اور زبان کے بولنے والے، اردو سپیکنگ، کبھی اس قسم کی جو بات کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ کسی بھی ہمارے پشتو سپیکنگ، اردو سپیکنگ، بلوچ سپیکنگ، سندھی سپیکنگ یا کسی اور زبان کے بولنے والے پاکستانی سے بات کریں گے تو اس کی کثیر تعداد، میں کہوں گا 90%، 95 سے زیادہ جو ہیں وہ اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے حلقہ احباب کے اندر سندھی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، گلگت بلتستان کے بھی ہیں، اردو سپیکنگ بھی ہیں، سرائکی سپیکنگ بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، اس میں
حنفی مسلک سے بھی لوگ ہیں، اہل تشیع بھی میرے بہت قریبی دوست ہیں، آپ کے بھی حلقہ احباب میں ہوں گے، چاہے وہ اہل سنہ ہوں، اہل تشیع ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں. میں تو یوں کہوں گا کہ ایک ہی گلدستے کے مختلف پھول ہیں یہ، جو مختلف خوشبو دیتے ہیں. ان کی مختلف نقطہ نظر ہو سکتی ہے، ان کی مختلف زبان ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز ہم کو متحد کیے ہوئے ہے وہ سب سے پہلے تو کلمہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو کلمہ دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تمام لوگ اس کلمے کو پڑھتے ہیں، اور وہی اسی سے ملتا جلتا ہمارا نعرہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یعنی پاکستان کی جو محبت ہے وہ بھی ہم کو یکجا کر دیتی ہے. تو یہ جو جذبہ حب الوطنی ہے اور اپنے دین سے لگاؤ ہے، اور اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے جو محبت پاکستانی کے دل میں موجود ہے، یہ کھٹکتی ہے دراصل ہمارے دشمنوں کو، اور ان کی وہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ڈھونڈ کے وہ جو ہے پاکستان کے اندر انتشار کسی کیفیت کریں. لیکن ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان کے تمام شہری، پاکستان کے تمام جو لوگ ہیں رہنے والے یہاں پہ، وہ ان گھناؤنی سازشوں کو ناکام بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. اور ہم کبھی بھی ان ڈویژنز کا شکار نہیں ہوں گے جو ان کی خام خیالی ہے، ان کا میں خواب ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں انتشار کی کیفیت پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ سیکیورٹی لیبس کی وجہ سے ان کی جو گھناؤنی سازشیں ہیں وہ پکڑی جاتی ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ جو یعنی معذرت چاہتا ہوں کہ ان کی جو گھناؤنی سازشیں ہوتی ہیں، یہ کبھی کبھی ان کی جو ہوتی ہیں ان میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہوں گے. وہ ہمیشہ ایک منہ کی کھائیں گے جب بھی وہ پاکستان کو میلی نگاہ سے دیکھیں گے. آپ نے دیکھا تھا کہ ابھی جو کلبھوشن یادو جیسے لوگ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے ان کو اریسٹ کیا نا، ان کو ڈھونڈ کے انہوں نے ڈھونڈ نکالا اور یہ بتا دیا پوری دنیا کو کس طرح سے یہ پاکستان دشمن جو ہیں وہ ہمارے ملک میں سازشیں کر رہے ہیں. پاکستان اپنے خطے میں، اپنے تمام جو ہمارا خطہ ہے، ہمارے دائیں بائیں مغرب مشرق، ہم امن اور دوستی چاہتے ہیں. ہمارا کوئی جارحانہ عزائم پاکستان کے نہیں ہے. پاکستان لیو اینڈ لیٹ لیو کی پالیسی پر یقین رکھتا ہے. پاکستان جو ہے وہ تمام علاقے کے ممالک کے ساتھ خوش اسلوبی کے تعلقات رکھتا ہے، چاہتا ہے، ان کا خواہاں ہے. بجز اس کے کہ جو ہم دیکھیے، میں ایک آپ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم اس پروگرام میں حکومت پر تنقید بھی کر دیتے ہیں، ہم ان کی جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں ان پہ ہم بات بھی کر دیتے ہیں، لیکن جب بات پاکستان کی آتی ہے تو پھر ہم سب ایک ہیں. ہم کسی پی ایم ایل این، پی پی پی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، جے یو آئی، تمام لوگ ایک پاکستانی ہیں، اور ہمارے دشمنوں کے خلاف جو ہے ہم انشاءاللہ ہمیشہ متحد رہیں. اور آپ نے دیکھا کہ بجز اس کے کہ جب یہ اس طرح کے واقعات ہمارے ملک میں ہوتے ہیں تو ہماری تمام سیاسی اور دینی قیادت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہوتی ہے. اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام کا تو مقصد ہی امن ہے، یعنی سلامتی ہے. اسلام ایک سلامتی ہے، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اسلام کا پہلا جو درس ہے وہ اخلاق ہے اور رواداری ہے اور دوسروں سے محبت کرنا ہے. اور یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کو جو ہے وہ اگر ناجائز قتل کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا جائے. ہمارا مذہب، ہمارا دین تو یہ ہمیں تلقین دیتا ہے. اور کلمہ گو لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے اس طرح کا نشانہ جس کسی نے بھی بنانے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ ان کا ہم ضرور، ہماری جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ ان کا جو ہے ان کو نہ صرف ڈھونڈ نکالیں گے بلکہ ان کو قرار واقعی سزا بھی دیں گے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ ہمارے دشمن جو ہیں، جو بھی پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، وہ باز آ جائیں، اور وہ یہ نہ بھولیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک متحد ریاست ہے. ارے ہاں، سیاسی طور پر ہم اختلاف رکھتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہماری جمہوری ملک ہے، ہم حکومت پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، ہم ان کی اچھائیوں پہ ان کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. یقیناً ہم عدم اعتماد کی تحریک پہ بھی بات کریں گے، مختلف جو مکاتب. جاوید صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی، آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟
جی اب آپ جی کیا کہہ آ رہے رہی ہے؟ جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہمارے آپس میں اندرونی سیاسی اختلافات اپنی جگہ کے اوپر، لیکن من حیث القوم ہم متحد ہیں. ہمارے ملک کی دفاع کے لیے، ہمارے ملک کی نظریاتی اور جو ہماری جغرافیائی حدود ہیں ان کے دفاع کے لیے ہر پاکستانی یکجا ہے، چاہے وہ کسی زبان سے بات کرتا ہو، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو. ہر پاکستانی مسلمان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل مبارکہ اور اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان جذبوں سے سرفراز اور ہو کر ہم اپنے ملک کو نہ صرف ایک امن کا گہوارہ بنائیں گے، بلکہ جو سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ منہ توڑ جواب بھی دیں گے. تو ہم یقیناً ان عناصر کو جو کہ اس قسم کی گھناؤنی سازشیں کر رہے ہیں ان کو بے نقاب بھی کریں. حکومت میں جہاں جہاں فیلئر کوئی سیکیورٹی لیپس ہوا ہے، مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو وہاں کے ریلیونٹ سیکیورٹی ایپریٹس ہے وہ اس کے اوپر غور کر رہے ہوں گے، اور جو لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جن کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کچھ سامنے آئی ہے، تو یقیناً ہم ان کو بے نقاب ضرور کر لیں گے. اور یقیناً آپ دیکھیں گی کہ ہمارا یہ جو واقعہ ہے یہ ایک آئسولیٹڈ واقعہ ہی رہے گا انشاءاللہ. اور جو کچھ لوگ پاکستان کے دشمن یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان خدا نہ خواستہ پھر دہشت گردی کے نرغے میں جا رہا ہے، ان کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے خواب اور خام خیالی کو ختم کر دیں. پاکستان الحمدللہ ایک مضبوط ریاست ہے اور ہم بڑے خوبی سے جانتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے. صحیح. جاوید صاحب، ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کے بعد لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ان کا کوئی آپس میں ایسا رابطہ ہے کہ جب کسی ملک کسی سیاسی جو ہے وہ چینج سے گزر رہا ہوتا ہے یا معاشی بحران سے گزر رہا ہوتا ہے یا کوئی اور پہلو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر نظر ہوتی ہے، سب کی فوکس ہوتا ہے، اور ایسا کوئی حادثہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سب کی جو ہے وہ توجہ دوسری طرف ہو جاتی ہے، تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے یہ بات اس میں کوئی صداقت ہے؟ بالکل. دیکھیے جی، یہ ایک اسیسمنٹ ہے کچھ مبصرین کی کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی واقعات کیے جاتے ہیں، لیکن ہم یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات چاہے کوئی بھی ہوں، ہم اس کو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ کوئی بھی جو ہمارے دشمن ہیں وہ اگر ایسی پلاننگ کرتے ہیں تو ان کو کامیابی ہونی چاہیے. بہرحال ہماری جو سیکیورٹی ایپریٹس ہے، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ہماری پولیس اتھارٹیز ہیں، ہماری جو بہادر افواج ہیں، ان کا ایک مربوط نظام ہے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام تھریٹس کو ڈیل کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے تھریٹ. دیکھیے امریکہ جیسی ایک سپر پاور، وہاں پہ بھی 9/11 ہوا اور وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ دنیا میں کئی ممالک میں اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں. تو یقین نہیں ہونے چاہیے، ہم کو جسٹیفائی نہیں کر رہے اس کو، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تاثر لینا کہ ہماری جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ خدا نہ خواستہ غافل ہیں یا ان کی نظر نہیں ہے ان کے اوپر، یہ مناسب نہیں ہوگا. ہماری جو سیکیورٹی ایپریٹس ہے اس نے الحمدللہ پاکستان ایک وقت ضرور ایسا تھا کہ جب ہمارے ہاں کچھ ایسی معاملات تھے جس کی وجہ سے کچھ ایسے عناصر ہمارے بارڈرز کے دائیں بائیں بیٹھے تھے جو کہ پاکستان پر حملہ آور تھے. اور اس کے بعد ایک جو ہماری مربوط اسٹریٹجی بنائی گئی، وزیر اعظم، یہ مجھے یاد ہے کہ پریزیڈنٹ آصف زرداری کے زمانے سے یہ واقعات یہ جو اسٹریٹجی شروع کی گئی، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کے زمانے میں تو اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام کیا گیا. اور اس کے بعد ہماری جو کچھ ایسی پاکٹس تھی ہمارے بارڈر ایریاز کے اوپر جہاں پہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے کچھ عناصر پاکستان پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کو پشت پناہی بھی حاصل ہے پاکستان کے دشمنوں کی، تو ہم نے، ہماری سیکیورٹی ایپریٹس نے اور ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس نے مل کر ایک متحد قوم بن کر جواں مردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، اس کا توڑ کیا اور دہشت گردی کی کمر توڑ کے الحمدللہ رکھ دی، اور تمام عناصر سے ہم نے اس خطے کو پاک کر لیا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً جو ہمارے دشمن تھے ان کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا لگا تھا. اب وہ جو چال باز دشمن ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی راستے نکالتا رہتا ہے. اس نے کوئی ایک آدھ کہیں سے پینیٹریشن کر لی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو چھوٹے موٹے لوپ ہولز رہتے ہیں ان کو بھی الحمدللہ ہم کور کر لیں گے. تو یہ
میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو سیکیورٹی ایپریٹس ہے وہ چاق و چوبند ہے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز ہمارا ملک جو ہے وہ بالکل مستحکم بھی ہے، اور اپنے تمام نظریاتی اور جغرافیائی حدود کی دفاع کرنے کے لیے پوری طرح جو ہے وہ کاربند ہے۔ لیکن ہم ایٹ دا سیم ٹائم جن کے پیارے اللہ کے پاس چلے گئے ان کے زخموں کو تو نہیں بھر سکتے، ان کی جو لاس آف لوڈ ونز ہے اس کے لیے ہم دعا گو ہی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو لوگ شہید ہیں وہ تو زندہ ہیں لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، تو ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ جو ہمارے جو لوگ دنیا سے چلے گئے اس نتیجے میں، ان کے جو لواحقین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ ان کو جو ہے شفا عطا فرمائے، اور انشاءاللہ من حیث القوم ہم اس دہشت گردی کے مقابلے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے ملک میں انشاءاللہ بالعموم امن اور سلامتی ہی رہے گی۔ اس قسم کے واقعات کو انشاءاللہ تعالی منیمائز بلکہ ایلیمنیٹ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس تمام سکلز بالکل جاوید صاحب، بالکل ہم آپ کی دعا پہ آمین کہیں گے جاوید صاحب، اور اب وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وتھ جاوید ملک۔ جاوید ملک صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، ہم گفتگو کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پہلی دفعہ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے تاریخی لانگ مارچ، اس میں مختلف قائدین نے شرکت کی ہے، پیپلز پارٹی کی جیالوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی ہے، اور بالخصوص اس دفعہ ان کی ہمشیرہ آصفہ بھٹو زرداری نے بھی اس لانگ مارچ میں شرکت کی ہے۔ میرا سوال جاوید ملک صاحب سے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی اس لانگ مارچ میں لوگوں نے بھرپور جو شرکت کی ہے اور بہت جیالے بھی پرجوش ہیں، تو کیا یہ اس بات کی ضمانت ہے، کیا یہ دلیل ہے کہ پیپلز پارٹی کی مقبولیت جو ہے وہ پھر سے لوگوں میں ہو گئی ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی دراصل ایک مقبول جماعت تو ہے ہی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب اس کی بنیاد ڈالی اس وقت سے لے کر مختلف لیولز پر جو ہے اس کی مقبولیت جو ہے وہ اوپر نیچے رہی ہے، بالخصوص جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ حیات تھیں، 2 دفعہ وزیر اعظم بھی رہیں، اور اپوزیشن میں بھی انہوں نے بہت ہی فعال کردار ادا کیا۔ ان کا جو مقام تھا، ان کا جو سٹیچر تھا، یقیناً وہ ایک عالمی رہنما کی طرح ایک عالمی رہنما کا سٹیچر تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کا۔ وہ جو تھیں نہ صرف پاکستان میں مقبول تھیں بلکہ دنیا بھر میں، ایون جب وہ اپوزیشن میں تھی اور ایگزائل میں بھی تھی، تو میں اس چیز کا عینی شاہد ہوں کہ ورلڈ سٹیج کے اوپر اور ورلڈ فورمز کے اوپر جو ہے وہ خطاب بھی کیا کرتی تھی، ان کی گفتگو بھی ہوتی تھی، اور لوگ ان کو ایک اتھارٹی کے طور پر مانا کرتے تھے۔ مجھے بھی بہت اتفاق ہوا محترمہ سے ملنے کا، ان سے بات کرنے کا۔ ان کی شخصیت کے اندر نہ صرف ایک کرشماتی جو تھی وہ لیڈرشپ سکلز تھیں، بلکہ وہ پاکستان کے بارے میں ان کی جو ویژن تھی وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام جو مسائل کے حل کرنے کی جو ایک لگن تھی وہ ان کے اندر میں نے دیکھی، اور انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا لاس تھا جب وہ شہید ہو گئیں۔ ان کا مرتبہ تو اللہ نے بلند کر دیا، لیکن ان کی لاس جو ہے وہ پاکستان کو، بلکہ میں کہوں گا دنیا کو آج تک اس کا احساس ہے۔ بلاول بھٹو زرداری جب چیئرمین بنے تو کم سن تھے، اوبیسلی وہ ایک نوجوان تھے، ایسے حالات میں انہوں نے باغ دور سنبھالی پارٹی کی جب وہ خود ابھی تعلیمی میدان میں تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو لیڈرشپ سکلز ہیں وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہت امپروو کی ہیں۔ نہ صرف انہوں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا بلکہ میں ان کو دیکھتا آیا ہوں، ان کو میں آبزرو کرتا آیا ہوں، اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ ایمرج ہوئے ہیں ایز اے ینگ ڈائنامک لیڈر۔ ان کے اوپر ذمہ داری بھی ہے بہت بڑی، ایک طرف ان کے نانا ہیں ذوالفقار علی بھٹو جیسا بہت بڑا نام، دوسری طرف ان کی والدہ محترمہ ہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جو بھی ایک بہت بڑا نام ہے۔ ان کے مینٹل کو اوڑھنا اور اس کے اوپر جسٹیفائی کرنا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک پریویلیج ہے ان کو کہ وہ ایک لیڈرشپ یعنی ایک ایسی پارٹی کی لیڈرشپ ان کو ملی ایک بہت کم سن ایج میں۔ یقیناً یہ پریویلیج بھی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں اس کو ایک ذمہ داری بھی کہوں گا کہ ان سے ایکسپیکٹیشنز بھی بہت ہیں، نہ صرف ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایون جو نیوٹرل آبزرورز ہیں، سیاسی اختلاف اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جب بھی ہمارے ملک میں کچھ ڈائنامک
لیڈرشپ ابھرتی ہے, چاہے وہ بلاول بھٹو ہوں, چاہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہوں, کوئی بھی ہو, تو ہمیں خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ ہمارے ہاں نہ صرف ہمارے سینئر پولیٹیشینز ہیں بلکہ ہماری جو نیکسٹ جنریشنز ہیں اس کے اندر بھی لیڈرشپ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جس کے پاس آئی تھنک ینگیسٹ لیڈر ہیں اس وقت میدان میں. جتنے بھی ہمارے سیاسی رہنما ہیں ان میں سب سے کم سن عمر کے لحاظ سے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ تجربے کے لحاظ سے, تجربہ تو کافی ہے ان کے پاس کیونکہ وہ محترمہ کے ساتھ رہے, پھر اپنے والد ان کے صدر پاکستان رہے, تو he has seen and lived through the political process of Pakistan. لیکن of course ایک ینگ لیڈر جو ہیں اگر آپ کہیں پاکستان کی سیاسی افق پر, تو اس وقت ینگیسٹ جو ہیں وہ یہی ہیں. of course محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی جو ہیں وہ she is a young and dynamic leader. اب رہا سوال بلاول بھٹو صاحب کا, ان کی کیونکہ ہم لانگ مارچ پہ بات کر رہے ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ ان کی جو جیسے جیسے ان کی شخصیت کے اندر نکھار آیا ایز اے پولیٹیکل لیڈر, ایسے ایسے میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اپیل بھی کی کچھ ایسے سیگمنٹس کو پیپلز پارٹی کے جو پہلے پیپلز پارٹی سے ریلیٹ نہیں کر رہے تھے. ایک تو ہمارے ٹریڈیشنل ہارڈ کور جیالے ہیں پیپلز پارٹی کے, جو کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. انہوں نے کوڑے بھی کھائے ہیں, انہوں نے مارشل لاء کی صعوبتیں بھی اٹھائی ہیں, انہوں نے اپوزیشن کے اندر رہ کے بہت سی مشکل وقت بھی دیکھے ہیں, لیکن ان کی جو ہارڈ کور سپورٹ ہے اپنی نظریے سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے یا بی بی صاحبہ سے یا بلاول سے یا زرداری صاحب سے, وہ قائم رہی. تو یہ تو ہارڈ کور جیالے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ایک ہے کہ نئی جو ہے وہ سپورٹ کو گارنر کرنا, اس کو اٹریکٹ کرنا اور اپیل کرنا. تو میں نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری کی جو شخصیت ہے بینگ اے ینگ پولیٹیکل لیڈر, انہوں نے ایک نئی ان روڈز بھی بنائی ہیں ہمارے سوسائٹی کے نوجوانوں کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے سیگمنٹس کے اندر بھی جو کہ شاید اپنے آپ کو اے پولیٹیکل سمجھتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ پالیٹکس ہمارا کام نہیں ہے. تو دس از اے گڈ سائن فار دا پی پی پی. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اب ان کی تحریک چل رہی ہے, لانگ مارچ ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی کی جو مارچ ہے اس میں ابھی تک تو وہ اوبیسلی ان کو سپورٹ مل رہی ہے اور نئی سپورٹ بھی ان کے ساتھ آ رہی ہے. ملتان میں ابھی میں دیکھ رہا تھا کافی گرم جوش ریلیاں ہوئی, ابھی وہ آئندہ آگے بھی پنجاب کے علاقوں میں جا رہے ہیں اور پھر اسلام آباد میں فائنلی آئیں گے. تو پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو اس چیز کا احساس ہے کہ they have to build their support. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ جیسے جیسے پنجاب کے اندر یہ آتے جائیں گے, ہم دیکھیں گے آبزرو کریں گے کہ کس طرح سے ان کو پذیرائی ملتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے لانگ مارچ کا, یہ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے حکومت کے اوپر. اور یہ جو اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہے یہ ملٹی پرونگڈ ہے. اس پر تحریک بھی ہے, اس میں عدم اعتماد بھی ہے, اس کے اندر اور بھی پریشرز ہیں جو کہ ایگزرٹ کیے جا رہے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ اوور آل کسی حد تک بلکہ کافی حد تک حکومت جو ہے مجھے تو نظر آ رہی ہے کہ وہ پریشان ہے. خان صاحب سب کو ضرور کہتے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے, لیکن کچھ گھبراہٹ کے جو اثرات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں ان کے چہرے پر, دائیں بائیں ادھر ادھر. جاوید صاحب, بلاول بھٹو نے حکومت کو للکارا ہے اور عمران خان صاحب سے تو استعفیٰ بھی طلب کر لیا, تو کیا یہ پریشر ٹیکٹکس کا حصہ ہے؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیے جی, بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی جو تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں, تو اوبیسلی جو پریشر ٹیکٹک ہے اس کا الٹیمیٹ گول تو یہی ہے کہ اس حکومت کو اپنے گھر بھیج دیا جائے, کیونکہ یہ حکومت عوام کی امیدوں پر پوری نہیں اتری. اگر تو حکومت کے پاس کچھ ایسا ہوتا دکھانے کے لیے, کچھ میگا پروجیکٹس کیے ہوتے انہوں نے ہماری معیشت کے اندر ترقی لائی ہوتی, کوئی ہماری تجارت کے اندر اضافہ ہوا ہوتا, کوئی ہماری ملک میں بین الاقوامی طور پر ہماری جو ساکھ ہے اس میں اضافہ ہوا ہوتا, ہماری فورن پالیسی ایسی ہوتی کہ دنیا کے جو ہیں وہ ہم تمام ورلڈ لیڈرز تھے ان کے ساتھ خان صاحب جو ہے وہ مل رہے ہوتے, اور ایسا ہوتا کہ ہمارے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہوتی, انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی, ڈیلیگیشنز آ رہے ہوتے. ایسا تو کچھ نہیں ہوا. تو حکومت نے یقیناً ایک بہت ایسا, بلکہ اس کے برعکس ہوا کیا کہ مہنگائی بڑھ گئی, بے روزگاری بڑھ گئی, تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. یقیناً خان صاحب نے کچھ ابھی ریلیف پیکج بھی دیا ہے اور ہم اس کو
ویلکم کریں گے اگر حکومت چاہتی ہے اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ دنیا کی منڈیوں میں جہاں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہاں پر وہ تیل کی قیمتوں کو کم کر دے. تو جو اکانومسٹ ہیں ان کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کس طرح سے اس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کی منڈیوں سے انسولیٹ ہو گئے ہیں. یعنی یہ ایک ویلڈ کویسچن ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ریلیف نہیں ملنا چاہیے, ریلیف ملنا چاہیے عوام کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے, لیکن آپ کو مارکیٹ کنڈیشنز بھی تو دیکھنی ہے. اب اگر دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور آپ گرا رہے ہیں تو اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی اکانومی بلیڈ کرے گی, کیونکہ آپ ایک چیز 100 کی خریدیں گے اور 80 کی بیچیں گے, تو جو 20 روپے کا جو فرق ہے وہ کون دے گا؟ انڈائریکٹلی وہی عوام دیں گے جس کو آپ نے ریلیف دیا ہے. یعنی یو ہیو ٹو گیو سبسڈیز. تو کوئی بھی جو سیزنڈ یا میں کہوں گا سیریس اکانومسٹس ہیں وہ آپ کو یہ کہیں گے. میں تو کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی اکانومی کے ماہر ہیں, لیکن ہم ایک طالب علم ضرور ہیں اکانومی کے. ہم نے پڑھا ہے اکانومکس کو, اور ہماری جو انٹریکشن ہوتی ہے اس سبجیکٹ کے ایکسپرٹس کے ساتھ وہ ریگولر بیسس پہ ہوتی ہے, اور وہ ایکسپرٹس ہمیں یہ بتاتے ہیں. آف کورس اس سے مختلف آراء ہو سکتی ہیں, لیکن جو بالعموم ایک ایکسیپٹڈ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ سبسڈیز آر ناٹ اے گڈ تھنگ. سبسڈیز جو ہوتی ہیں وہ آپ کے خزانے کو بلیڈ کرتی ہیں. بلیڈ سے مطلب ہے خون نکلنا. یعنی آپ ایک ایسی ریلیف دے رہے ہوتے ہیں جو کہ ایکچوئل نہیں ہے, یعنی آپ اس کو انجینئر کر کے دے رہے ہیں. بہرحال کسی صورت میں بھی ریلیف عوام کو ملے, وی وڈ سپورٹ اٹ, بٹ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو چیز سسٹینیبل نہ ہو وہ آپ ٹیمپریرلی تو کر سکتے ہیں. تو کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اپوزیشن کی جو ساری تحریک چلی ہے, بلاول بھٹو زرداری نے چلائی ہے یا پی ایم ایل این نے چلائی ہے یا مولانا صاحب نے چلائی ہے, اس کا کوئی فائدہ تو عوام کو ہوا ہے کہ پریشر میں آئے ہیں خان صاحب اور ریلیف وہاں پہ دینی شروع کر دی جہاں پہ بنتی بھی نہیں تھی. تو یہ چیز تو آپ دیکھیں کہ اس تحریک کا ایک فائدہ تو عوام کو ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عوام کو I would say they should be happy کہ اگر اپوزیشن کی تحریک نہ چلاتی تو شاید حکومت جو ہوتی وہ ابھی تک جو تھی وہ کہتے ہیں نا ڈوزنگ آف, اپنے وہ جو جن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں وہ اس میں لگی ہوتی. لیکن جب انہوں نے تھوڑا ان کو جھنجھوڑا ہے تو انہوں نے کہا ہے کیا کریں, اب ہم کیا سلوشن دیں, چلیں جی ہم ریلیف پیکج دے دیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے ریلیف پیکج آپ نے دے دیا, لیکن اس کا جو انٹینشن کیا ہے کہ حکومت یعنی اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس کو کسی حد تک آپ وہ ڈیفلیٹ کرنے کی کوشش کریں, اور آپ یہ کہیں ایک پولیٹیکل پوزیشننگ ہے نا. مطلب یہ ریلیف ایکچولی ریلیف کی وجہ سے نہیں دی گئی کہ اس طرح سے ریلیف دی گئی ہو کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ گرو کر رہی ہے, آپ کی تجارت میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کے بجٹ میں سرپلس پیسے پڑے ہوئے ہیں, اور آپ جو ہے کہتے ہیں چلو اس سرپلس پیسے کا بینیفٹ ہم عوام کو دے دیتے ہیں. وہ تو بہت دیٹ وڈ ہیو بین اے سسٹینیبل ریلیف. یہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ سبسڈی لگا کے تھوڑا قیمت کم کر دو تاکہ ذرا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حکومت خان صاحب نے تو بڑی ہمیں ریلیف دے دی, اور اپوزیشن کی تحریک جو ہے اس کے اندر سے تھوڑی ہوا نکالنے کی کوشش ہو. بہرحال جس آپ ابھی نہ کو یوں پکڑیں یا وہ پکڑیں, اینڈ آف دا ڈے تو عوام کو کچھ ریلیف ملا ہے. تو ویل ڈن ٹو ہو ایور, ویدر یہ اپوزیشن کا پریشر تھا یا حکومت کی اسٹریٹجی تھی, کچھ ریلیف ملا تو دیٹس اے گڈ تھنگ. سو بلاول بھٹو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں ملک کی سیاست میں بھی, ملک کی اپوزیشن کی تحریک میں بھی. بیکاز ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اپوزیشن کی یہ تحریک ہوتی ہے یا تحریک اعتماد ہوتی ہے, عدم اعتماد, اس کے بعد بہرحال الیکشنز تو ہونے ہیں ملک میں, اور جب الیکشنز ہوں گے تو اس کے بعد نئے جو سیٹ اپ بنتا ہے, مجھے اس نئے سیٹ اپ کے اندر بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ایک اہم اور کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل درست فرمایا آپ نے جاوید ملک صاحب. اور پیپلز پارٹی کی جو تاریخی مہم شروع ہو گئی ہے حکومت کے خلاف, وہ لانگ مارچ پنجاب میں داخل ہو گئی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دن بڑے سیاست کے لیے بڑے جو ہے وہ نازک ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جاوید ملک صاحب کو اور مجھ کو دیجیے گا اجازت. دیکھتے رہیے لائیو وتھ جاوید ملک.